السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے عمرہ اور حج کیسے کریں۔ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے مختصر ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ لیتے ہیں عمرہ کیسے کریں۔ اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، نیت بالکل صحیح ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے جو مال لگا رہے ہیں وہ حلال مال ہو۔ اس کے بعد احرام پہلے خرید لیں، میقات سے احرام باندھیں، اور اپنے انڈیا والوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، جو یمن والوں کا بھی میقات ہے۔ اس لیے فلائٹ میں جب چڑھیے گا تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ میقات پر آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں، تو احرام تو پہلے پہن کے اوپر چڑھ گئے، پھر وہاں سے نیت کرنا، لیکن یہیں سے بھی نیت کیے رہے ہیں تو صحیح رہے گا۔ لیکن جیسے ہی میقات آ گیا تو اس کے بعد جو نیت ہوتی ہے لبیک عمرتن، یا یہاں سے بھی ہم بولتے ہیں لبیک عمرتن، کیونکہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میقات کے بعد سے تلبیہ شروع، میقات سے ہی تلبیہ شروع، اور تلبیہ کیا ہے وہ یاد کر لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ سب پہلے یاد کر کے جانے گا۔ اب تلبیہ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، وہ تو زور زور سے پڑھنے کا ہے کہ جہاں سے بھی گزریں گے تو وہ چیزیں گواہی دے گی۔ تو ہم اور آپ تو فلائٹ کے اندر ہیں، تو وہاں کیا ہوگا، تو آجو باجو میں جو آسمان کا حصہ ہے وہ سب پورا حصہ بھی انشاءاللہ گواہی دے گا۔ پھر اس کے بعد مکہ پہنچ گئے، تلبیہ چالو ہے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ مکہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ میں جیسے ہی داخل ہوئے، اب ہم کو طواف شروع کرنا ہے، تو تلبیہ بند، تلبیہ نہیں بولیں گے۔ اب یہ عمرہ کا طریقہ ان کے لیے بھی ہے جو حج کرنے جانے چاہ رہے ہیں، لیکن حج میں مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتع یا حج قران۔ حج تمتع مطلب پہلے عمرہ کر لینے کا، اس کے بعد اپنا احرام کھول دینے کا، اور 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے احرام باندھنا۔ حج قران مطلب ملا دینا، عمرہ اور حج کو ملا دینا، لیکن بیچ میں احرام نہیں کھولنا۔ تو یہ عمرہ کا طریقہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے ہے، جو حج تمتع بھی کریں گے۔ تو اپنے انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو پہلے عمرہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد حج کرنا ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے خانہ کعبہ میں۔ جب خانہ کعبہ میں پہنچ گئے تو ہمیں طواف شروع کرنا ہے۔ تو طواف کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ وضو کر لیں، کیونکہ طواف نماز کی طرح ہے۔ اب طواف جو شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں پر حجر اسود ہے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، حجر اسود کو چوم کے شروع کرنا ہے، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ رہی تو دانت ہی ٹوٹ جائے گا دھکم دھکا۔ پھر اسی طریقے سے یا تو ہاتھ سے چھو لیں، یا پھر لکڑی سے چھو لیں اور اس کو چوم لیں، یا پھر ہاتھ سے اشارہ کر دیں، اور اس وقت کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد طواف شروع، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ نے طواف شروع کیا ہے۔ شروع کیا حجر اسود سے، اب اس طرح گھومتے گھومتے آئے رکن یمانی کے پاس۔ رکن یمانی اور حجر اسود کا ایک ہی کونا ہے۔ پورا خانہ کعبہ جو ہے، خاص طور پہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے، وہ 4 پلر ہے اس کا۔ حجر اسود ایک پلر ہے، رکن یمانی ایک پلر ہے، رکن شامی ایک پلر ہے، رکن عراقی ایک پلر ہے۔ یہ 4 پلر پر ہے پورا خانہ کعبہ۔ تو حجر اسود سے مسئلہ شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے رکن یمانی ہے۔ تو رکن یمانی کو بھی ہم چھو سکتے ہیں، لیکن اس کو بوسہ نہیں لینا ہے۔ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے چھو لیے، نہیں ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کر کے جائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے رہیے اس کے درمیان۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کے پاس پہنچ گئے، ایک چکر ہو گیا، تو اب وہی طریقہ، چاہے چوم لیں، چاہے ہاتھ سے چھو لیں، ہاتھ کو چوم لیں، یا لکڑی سے اس میں سٹا کے اس کو چوم لیں، یا پھر ہاتھ سے اشارہ کر دیں، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے تو بسم اللہ
اللہ اکبر، اس کے بعد پھر دوسرا چکر شروع۔ اگر 1 چکر 2 چکر 3 چکر میں پیشاب پائخانہ لگ جائے تو ہم چلے جائیں، جتنا ہو گیا ہے اور جہاں تک ہوا ہے وہیں سے ہم چلے جائیں، اپنے ضروریات سے فارغ ہو جائیں پیشاب پائخانے سے، پھر وضو کر کے آئیں، پھر وہیں سے شروع کریں۔ تو وہیں سے شروع کریں گے تو جتنا ہو گیا اتنا رہے گا، وہیں سے آگے شروع کریں گے تو اس کی گنتی ہوگی۔ جیسے 3 پر چھوڑ دیے تھے تو آگے چوتھا راؤنڈ جو جیسا رہے گا ویسا رہے گا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت طواف رک جاتا ہے، تو آپ جہاں کھڑے ہیں، جس طرح طواف کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں وہیں پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور جتنا چکر آپ نے کر لیا اتنا چکر آپ کا رہے گا گنتی والا، پھر وہیں سے آپ چکر شروع کریں۔ اور اس طریقے سے 7 چکر میں بس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا ہے۔ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر چکر کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے۔ اور ہر چکر میں حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو وہی طریقہ، چاہے چوم لیں، ہاتھ سے سٹا لیں، یا پھر لکڑی سے چوم لیں اور پھر لکڑی کو چوم لیں، یا پھر اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں۔ تو 7 چکر پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا حتیم کا علاقہ، خانہ کعبہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ چھٹا ہوا ہے، وہ بنا ہوا نہیں ہے پورا، وہ چھٹا ہوا تھا۔ اگر اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، چاہے دروازہ کھول کے اندر پڑھایا جائے وہ دونوں برابر ہے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ وہیں پر مقام ابراہیم ہے، کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیڑھی ہے، وہیں پر چڑھ کے وہ آگے خانہ کعبہ بنا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، یہ صرف کہی سنی بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یا زمزم وہیں کے قریب ہے پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب کیا کرنا ہے، چلے صفا پہاڑ پہ، صفا اور مروہ۔ تو صفا پہاڑ پہ چلے تو اس کے بعد کہا، قرآن کریم کی جو آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ آگے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ دعا ہے۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے، منہ کرنا ہے، اور 3 مرتبہ بولنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنی ہے 3 بار، یہ دعا پوری 3 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 3 بار تو ہو گئے، لیکن یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد چلے مروہ کی طرف، بیچ میں ہری پٹی ہے، وہاں ذرا تیز چلنا ہے، لیڈیز وغیرہ کے لیے کیا ہے، تیز چلنا نہیں ہے۔ تو مروہ پہ گئے تو مروہ پہ بھی یہی پڑھنے کا، قبلہ کی طرف رخ ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس کے بعد جو دعا کرنا کرے، 3 مرتبہ یہ ہو گیا۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر اس کے بعد صفا پر آ کر بھی ایسے ہی پڑھنا، پھر مروہ گئے، تو اس طرح کرتے کرتے 7 چکر ہو گئے۔ جب 7 چکر ہو گئے تو اس کے بعد بال کٹا لینا یا مڑھا لینا ہے۔ طواف جو ہم کر رہے تھے، تو طواف کے درمیان یہ ہے کہ جب ہم جیسے داخل ہوئے، طواف شروع کیا، تو یہ جو رائٹ ہے یہ ہمارا کھلا رہے، لیفٹ پر کپڑا رہے، اس کو بولتے ہیں استباح۔ اور پہلے 3 چکر میں ذرا تیز چلنا ہے، پہلے 3 چکر میں ذرا تیز چلنا ہے، اور یہ حصہ جو ہے وہ یہ حصہ رائٹ والا یہ کھلا رہے گا، اور اس کی چادر یہ نیچے سے کر کے یہاں ڈالے رہیں گے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد بھی یہ پورا کھلا رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صرف طواف کی حد تک ہے، لیکن اسی طواف کے درمیان اگر نماز کا وقت آ گیا تو آپ کو اس کو بند کر لینا پڑے گا، یہ بند رہے ایک دم۔ اور صحیح جو ہم نے کی ہے صفا و مروہ کی، تو اس میں وضو بنانا شرط نہیں ہے، اس لیے جس عورت کو مہینہ آ گیا، حیض آ گیا، تو وہ ویسے بھی صحیح کر سکتی ہے، یا ہوا ہماری خارج ہو گئی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن پیشاب پاخانے کے لیے گئے تو ہم گئے، پھر وضو بنا کے آ جائیں، اور جہاں تک صحیح کیے تھے اس کے آگے سے چلتے رہیں، اتنا ہمارا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب ایک چیز اور، کچھ عورتیں ایسی ہے جیسے طواف شروع کیا، اس کو مہینہ شروع ہو گیا، آ گیا، تو اب کیا کریں گے، تو اس کا طواف نہیں ہوگا، اس کو بند کر دینا ہے، لیکن صحیح کرنا چاہے تو وہ صحیح کر سکتی ہے اس حالت میں بھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن طواف کا کیا، اس کے لیے
وضو شرط ہے اور پاک ہونا شرط ہے۔ تو یہ مختصر سا عمرہ کے بارے میں طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ حج تمتع بھی جو کریں گے ان کے لیے بھی ہے، یا صرف جو عمرہ کریں گے ان کے لیے بھی ہے۔ عمرہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حج کا جو 3 مہینہ فکس ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، سمجھ آئیے 2 مہینہ 10 دن یہ حج کرنے کے ہیں۔ تو شوال کے مہینے میں بھی کوئی گیا حج کی نیت سے عمرہ کر کے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو وہ کیا کرے گا، جہاں ہے مکہ میں ٹھہرا ہوا وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی عمرہ کے تعلق سے کہ ہم اور آپ عمرہ کیسے کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے عمرہ کو قبول فرما لے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو تو قبول فرما لے۔ اللہ جن کو تو نے ایک مرتبہ موقع دیا بار بار موقع دے دے، آمین۔ جن کو موقع نہیں دیا کم سے کم ایک مرتبہ موقع نصیب فرما دے، آمین۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعات و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ حج سے ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔